بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلہن کے لباس میں وہ گھر سے بھاگ نکلی جہاں اس کی سوتیلی ماں نے اسے زبردستی دلہن بنا کے بٹھا دیا اور وہ وہاں سے کوئی نجات دہندہ نہ پاتے بھاگی تھی۔ اب رات کے اس وقت وہ کہاں جاتی؟ ہر گلی ہر طرف صرف سناٹے کا راج تھا۔ سردیوں کی شامیں بھی رات کا گمان پیش کر رہی تھیں۔ وہ اپنا بڑا سا کامدار دوپٹہ تھامے لہنگے کو اوپر کیے بھاگ رہی تھی کہ ہیل میں اس کا پاؤں بری طرح اڑکا۔ وہ ایک دم رکی۔ اف، یہ ہیلز! پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی بھی ابھی تک پیچھے نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی سونیا بیگم اس کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آخر بہت بڑی پارٹی ہاتھ لگ گئی تھی اور وہ تو یشوا کے 18 سال کا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے 18 کا ہوتے ہی آج شام اس کا نکاح اس کی عمر سے 3 گنا بڑے بڈھے گنڈے سے کر رہی تھی۔ نکاح کیا تھا، وہ تو بس اسے بیچ رہی تھی۔ ان کے دل میں ذرا بھی خوف خدا نہ تھا، جبکہ وہ اپنی ایک بیٹی رکھتی تھی جس کی عمر 19 سال تھی۔ لیکن دوسروں کے لیے وہ تڑپ کہاں آتی ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ یشوا نے اپنی ہیلز اتار کے دور درختوں کے اوپر اچھال پھینکی۔ اب وہ شدید ٹھنڈ میں ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔ جانتی تھی اس کی سوتیلی ماں کے پالتو کتے اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ بادشاہ جٹ کے گنڈے کوئی بھی اس تک پہنچ سکتا تھا، اس سے پہلے کسی خود کو محفوظ جگہ تک پہنچانا تھا۔ آؤچ! بھاگتے بھاگتے اچانک اس کی نازک سے پاؤں میں کچھ چبھا تھا اور وہ وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ ایک کانٹا تھا جس نے اسے تکلیف پہنچائی۔ ماں باپ دونوں کے چہرے اس کی آنکھوں میں آن سمائے۔ ماں باپ کے ساتھ ہوتے آج اسے کانٹا تک نہ چبھا تھا، اور آج کیسے وہ راتوں کو بھاگ رہی تھی اپنے آپ کو اپنی عزت بچانے کی خاطر۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ دہلتے دل سے پیچھے دیکھتی فوراً چبھا ہوا کانٹا نکالتی، پھر سے بھاگی۔ پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن وہ رکی نہ، بس بھاگے چلی گئی۔ لو جی، بھاگ نکلی آپ کی وہ لاڈلی بیٹی، مبارک ہو۔ سبین نے ماں کو اطلاع وہاں پہنچائی۔ کیا بول رہی ہو؟ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ ہمت کیسے ہوئی اس کی یہ قدم اٹھانے کی؟ سونیا بیگم کو تو پتنگے لگ گئے، پورا کمرہ چھان مارا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ وہ دلہن کا لباس زیب تن کیے بھاگ نکلی تھی۔ وہ ماتھا مسلتی رہ گئی۔ آج اس کے 18 کا ہوتے ہی وصیت کے مطابق ساری جائیداد اس کے نام منتقل ہو جانی تھی اور نکاح کے بعد ساری جائیداد اس کے شوہر کو مل جانی تھی۔ اس صورت میں سونیا بیگم کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی تھی۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے سونیا بیگم اس کا نکاح بادشاہ جٹ سے کروا کے نہ صرف جائیداد اپنے نام کروانے والی تھی، بلکہ بادشاہ جٹ نے اسے 50 لاکھ دینے کی حامی بھی بھری تھی۔ اور وہ اس وقت وہ سونے کی چڑیا پھر سے اڑ گئی تھی۔ سونیا بیگم اندر ہی اندر بیچ و تاب کھاتے رہ گئی۔ کہا تھا آپ سے وہ بھاگ جائے گی، اب بھگتیں۔ سبین نے منہ بناتے کہا، اس کے اپنے سارے ارمان بھی تو ادھورے رہ گئے تھے۔ اس نکاح کے بعد سبین کو بھی اس کی ماں سے اچھے خاصے پیسے ملنے تھے، پر اب ماں خالی ہاتھ، تو یقیناً وہ بھی خالی ہاتھ۔ اتنی آسانی سے تو ہار ماننے والی میں بھی نہیں۔ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ابھی پتہ کرواتی ہوں، مل جائے گی۔ سونیا بیگم غصے سے پھنکارتی باہر نکلی، جبکہ سبین وہیں کھڑکی کے پاس کھڑی دھیرے سے مسکرائی اور پھر واپس ماں کے پیچھے ہی پلٹ گئی۔ اس وقت انٹرنیشنل جم میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، میوزک آن تھا۔ سبھی لڑکے اس وقت اپنی باڈی کو مزید اجاگر کرتے ایکسرسائز کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑا جم تھا، بوائز کے ساتھ ان کے ٹرینر بھی موجود تھے۔ اس جم میں لڑکوں کا ایک جمع غفیر شام کے وقت آیا کرتا تھا۔ ہر طرح کی مقابلہ بازی بھی ہوا کرتی تھی، لیکن سب کچھ ڈسپلن میں ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے یہاں کا باڈی بلڈر ٹرینر بازل خان تھا، تیکھے اور خوبصورت نئے نقش کا مالک۔ وہ پٹھان سرخ و سفید رنگت اور مضبوط باڈی کا مالک اس وقت بلیک سینڈور اور ٹراؤزر پہنے بنا رکے کسرت کر رہا تھا۔ ایک جنون سا تھا اس کی آنکھوں میں، جیسے کچھ کھونے کا جنون، کچھ پا لینے کا جنون۔ وہ اس وقت 22 کی ایکسرسائز کراتا اپنی سپیڈ کافی حد تک تیز کر چکا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے تربتر ہو چکا تھا، لیکن وہ بالکل بھی نہیں رک رہا تھا۔ بہت سے لڑکے اسے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ وہ واقعی بہت جنونی تھا۔ ایک بات کا جنون ہو جاتا ہے تو اسے کر کے ہی دم لیتا ہے۔ فزیکلی تو وہ وہاں موجود تھا، لیکن مینٹلی وہ کہاں تھا، وہ صرف وہی جانتا ہے، یا اس کا اللہ۔ میوزک کا شور اس وقت بے حد پھیلا ہوا تھا۔ اچانک جم کا بڑا سا گیٹ واہ ہوا اور ایک کم سن لڑکی دلہن کے لباس میں اپنی پوری
حشر سامانیوں کے ساتھ جم میں داخل ہوئی۔ وہ بے دھیانی میں اندر بھی بھاگی چلی جا رہی تھی، لیکن ارد گرد نگاہ پڑتے اس کے قدم بے اختیار رکے تھے، جبکہ وہاں موجود ہر لڑکا اپنی جگہ پہ تھم گیا۔ میوزک بھی ایک پل کو بالکل رک گیا، ہر طرف ایک پل کا سناٹا سا چھا گیا۔ یشوا نے گھبرا کے اپنے ارد گرد طرف ڈرتے سہمتے نگاہ دوڑائی۔ اس کا سانس جیسے تھمنے کو تھا۔ سب لڑکے اسے ہی دیکھے جا رہے تھے، جا کے وہ ماتھے پہ بل ڈالے ان سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اپنے پیچھے آنے والے گنڈوں سے بچنے کے لیے اس کھلے جم کے دروازے کے اندر آ گئی تھی۔ اسے لگا یہ کوئی ہوٹل ہوگا، لیکن اس نے باہر لکھے بڑے حروف میں جم نہیں پڑھا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ ایسے اس کی آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے ہو سب۔ کیا کبھی کوئی دلہن نہیں دیکھی؟ وہ اپنی شرمندگی ظاہر کرنے کی غرض سے بولتی ماتھے پر ہاتھ ماری، پر کس کی جرت نہ ہوئی کہ اس کو جواب دے سکے۔ جم کا ہر چھوٹا بڑا معاملہ بازل خان ہی دیکھتا تھا۔ وہ اپنی مشین کو روکتا، اپنی جگہ سے اٹھتا، ریکنگ کے پاس آیا اور نیچے جھک کر نئے منظر کو دیکھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی، اس کو وہ چھوٹی سی ہی لگی تھی اپنے مقابلے میں۔ اس وقت وہاں موجود سب لڑکوں کے بیچ میں دلہن کے لباس میں کھڑی پوری قیامت لگ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت کم سن حسن کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا تو سبھی جو وہاں موجود تھے پیچھے ہٹے تھے اسے راستہ دینے لگے۔ اپنے سامنے اتنے بڑے قد کے باڈی بلڈر کو دیکھ کر یشوا نے پیچھے ہوتے ہی تھوک نکلی، گہرا سانس بھرا۔ وہ اس قد کاٹ میں کافی اونچا تھا اور یشوا نے تو ہیلز بھی نہیں پہنے تھے۔ کون ہو تم؟ اور یہاں اندر کیسے آئی؟ بازل نے ماتھے پہ بل ڈالتے پوچھا۔ میرا نام یشوا اور دروازے سے اندر آئی ہوں۔ یشوا کے جواب پہ موجود کچھ شرارتی لڑکوں کے چہروں کو مسکان نے چھوا۔ بازل نے انہیں ایک گھوری سی دیکھا اور 2 قدم مزید چلتا اس لڑکی کے پاس آیا۔ یشوا گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہاں اندر کیوں آئی ہو؟ دور رہ کے بات کریں انکل، قریب آ رہے ہیں تو چہرہ نہیں دکھائی دیتا۔ اس کے الٹے جواب پہ اس کی بار کافی لڑکوں کے چہرے مسکرا دیے۔ وہ لڑکا 27 سالہ جوان باڈی بلڈر خوبصورت شخص کو انکل کہہ رہی تھی۔ ہنسنا تو بنتا تھا، نکلو یہاں سے فوراً۔ بازل نے چٹکی بجاتے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ سبھی یکدم چپ سے ہو گئے۔ پلیز مجھے آج رات یہیں رکنے کی اجازت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ یشوا فوراً منت سماعت پہ اتر آئی۔ شٹ اپ اینڈ آؤٹ۔ اب کے بار وہ دھاڑا کہ سبھی بالکل سہم سے گئے۔ یشوا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بازل اس کی براؤن آنکھوں میں نمی دیکھنے لگا اور لب بھینچ لیے۔ اپنی شادی سے بھاگ کے آئی ہو؟ پیچھے پولیس لگی ہوگی، یہاں رک کے ہمارا جم سیل کروانا ہے؟ بالکل اجازت نہیں مل سکتی، چلو نکلو فوراً۔ بازل اسے وہیں جمع دیکھ کر پھر بولا، نہیں، میرے پیچھے گنڈے لگے ہیں۔ میری سوتیلی ماں زبردستی میری شادی کسی بڈھے گنڈے سے کروا رہی تھی، میں بھاگ آئی۔ اب پلیز میری مدد کریں، صرف ایک رات کے لیے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یشوا نے فوراً اپنی کنڈیشن کلیئر کی۔ خان مدد کر دیتے ہیں لڑکی کی، کیا پتہ سچ کہہ رہی ہو، تنویر نے بازل کے کان میں جھکتے ہوئے کہا۔ تو بازل نے ایک نظر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو نم آنکھوں سے بہت امید سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ اپنے ساتھ موجود دوسرے ٹرینرز کو اس کی طرفداری میں بولتا دیکھ کر اسے وہاں رکنے کی اجازت دے گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن صبح ہوتے ہی یہاں سے نکلنا ہے، سمجھی تم؟ وہ انگلی اٹھا کے وارن کرتا مڑا تھا۔ پلیز مجھے یہاں کہیں چھپا دیں، وہ مجھے ڈھونڈتے یہاں بھی پہنچ جائیں گے، یشوا نے سہمے ہوئے کہا۔ تو مجبوراً بازل کو اسے اس جم کے بیک پہ اپنے روم میں لے جانا پڑا جہاں وہ رہتا تھا۔ یہ آپ کا روم ہے۔ اس کے بستر پہ ایک طرف ٹکتے اس نے نارمل سے بات کر رہی تھی۔ وہ سرسری سا جواب دیتا اپنے بیگ سے ٹاول نکال رہا تھا۔ کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، جہاں ہے وہیں رہنے دو، روم میں گھومنے پھرنے کی ضرورت بھی بالکل نہیں، سمجھی تم؟ وہ اسے ایسے اٹھا اور دیکھتا ہوا بازل خان غصے سے اسے روک گیا۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے کے دروازے پر دستخط ہوئی، بازل نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ خان باہر وہ کچھ گنڈے آئے ہیں، کسی لڑکی کی تلاش میں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہاں آئی ہے، اس کا پاؤں زخمی ہے، خون کی لکیریں یہاں دکھائی دی ہیں۔ اس آدمی نے ساری تفصیل بتائی۔ بازل نے پلٹ کے یشوا کو گھورا۔ یشوا نے مسکینی سی صورت بناتے اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا، باہر مت آنا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ اس کے منہ پہ دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا، جبکہ یشوا دھڑکتے دل کے ساتھ واپس اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا پاؤں کافی زخمی ہو چکا تھا اور اسے بینڈیج کی ضرورت تھی۔ ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا شاید کچھ مل جائے، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا، اور کبرڈ کھول کے دیکھنے کی اس نے جرات نہ کی کیونکہ وہ منع کر کے گیا تھا۔ تھک ہار کے وہ اس کے بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ گزرتے وقت کی چنگاریاں پھر سے آنکھوں میں چبھنے لگی۔
آج رات تو یہاں رک گئی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو کوئی بھی اپنا نہ تھا جس کے پاس جا کے وہ خود کو محفوظ کر لیتی۔ کیا وہ یہاں اتنے زیادہ لڑکوں میں محفوظ تھی؟ دماغ نے ایسے چوکنا کرنا چاہا، وہ اٹھ بیٹھی۔ دل دھڑکنے لگا۔ تم محفوظ ہو یشوا؟ وہ شخص بھلے غصے والا تھا، لیکن عزت کا محافظ لگ رہا تھا، لٹیرا نہیں۔ دل نے اس کی طرفداری کی۔ نہ جانے باہر کیا ہو رہا ہوگا، چیک کروں۔ وہ بستر سے اٹھتے نیچے اتری اور دروازے کی جانب بڑھی۔ لاک کھولا اور ذرا سا باہر جھانکا۔ آگے ہو کے دیکھا تو نیچے ہی وہ ان گنڈوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ اس کے جم کے دوست بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ ان پہ بھاری پڑ رہے تھے۔ باڈی بلڈر وجود کے مالک وہ بوائز کہاں ان مریل گنڈوں کے ہتھے چڑھتے تھے۔ 2 منٹ سے پہلے اس جم سے دفع ہو جاؤ، ورنہ سیدھا جہنم واصل کر دوں گا۔ بازل خان غصے سے دھڑا۔ یشوا گھبرا کے واپس روم کی جانب بڑھ آئی۔ اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یقیناً وہ جا کے پھر واپس آئیں گے، اور ممکن تھا کہ اس کی ستیلی ماں بھی ساتھ آ جاتی۔ تب وہ کیا کرے گی؟ کیسے بچائے گی خود کو؟ یشوا انتہائی پریشان تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور بازل خان اندر داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ اور یہ بادشاہ جٹ کے گنڈے تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ وہ انتہائی غصے سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ گنڈا ہے، وہ سونیا ماما میری شادی اس سے۔ وہ بولتے بولتے پیچھے دیوار میں سمائی۔ ایک دم سے اس کے سینے پہ بازو رکھتے اسے روک گئی۔ پلیز دور ہٹیں۔ قریب کیوں آ رہے ہیں؟ یشوا کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئیں۔ پہلی بار کوئی شخص اس کے یوں نزدیک ہوا تھا۔ اس کے یوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے پیچھے ہوتا دیکھ کر وہ رک گیا۔ بولو، سب کچھ سچ سچ بتاؤ، ابھی اسی وقت۔ بازل خان کے ماتھے کے بل دیکھتی ہوئی ان سب بات کو مختصراً بتا دی۔ بادشاہ جٹ، تم اس سے تو ویسے بھی بہت سے حساب نکلتے ہیں۔ ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہیں خود کے زندہ رہنے پر افسوس ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے کسی محفوظ پناہ گاہ میں چھوڑ دیں جہاں میری عزت محفوظ رہ سکے، ورنہ میری سوتیلی ماں یہاں پہنچ جائے گی اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی اور زبردستی اس بڈھے گنڈے بادشاہ جٹ سے میری شادی کروا دے گی۔ یشوا کی آواز سے وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ کوئی عزیز رشتہ دار ہے تمہارا؟ وہ سینے پہ بازو باندھے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے پوچھنے لگا۔ یشوا نے منہ بناتے سر نفی میں ہلا دیا تو بازل خان کا گہرا سانس لیا، نظریں جھکانے۔ اچانک اس کی نگاہ یشوا کے پاؤں کی جانب اٹھی۔ تمہارے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے؟ اس نے اچانک پوچھنا۔ اس سوال پر یشوا چونکی۔ وہ شاید کچھ چپ گیا تھا۔ ہیلز میں بھاگا نہیں جا رہا تھا تو یوں ہی بھاگنا پڑا۔ یشوا نے منمناتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھو، میں مرہم لگا دوں۔ اب کی بات۔ وہ ڈرتے ہوئے صوفے پر بیٹھی تو فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ وہ اس کا پاؤں اپنے تھائس پر رکھتا اس کا معائنہ کرنے لگا۔ ذرا سا اس کا لہنگا اوپر کیا تو وہ گھبرا گئی۔ اب مجھے دے دیں، میں زخم پہ مرہم لگا لوں گی۔ اس کی گھوری پہ یشوا کی زبان پہ اگلے الفاظ دم توڑ گئے۔ وہ اس کا زخم اچھے سے صاف کرتا، اس پہ دوا لگاتا، اب بہت آرام سے اسے بینڈیج کر رہا تھا، جبکہ وہ ذرا سا بھی نہ سسکی۔ اتنے گہرے زخم پہ تم بھاگی کیسے؟ وہ فرسٹ ایڈ باکس ایک طرف رکھتا، اٹیچڈ باتھ روم میں جاتا، ہینڈ واش کرتے واپس آ کے پوچھ رہا تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ اتنے زخم ملے ہیں زندگی میں کہ اب یہ زخم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی، جبکہ بازل خان بستر پہ بیٹھا۔ تم چاہو تو یہاں آرام کر سکتی ہو، میں رات کو روم سے باہر چلا جاؤں گا، اور ہاں، صبح ہوتے ہی تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ بستر سے اٹھتا، کبر سے اپنا ڈریس نکال رہا تھا، شاید وہ شاور لینے جا رہا تھا۔ اب مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں پلیز، ایسے سر راہ مت چھوڑنا۔ وہ اپنے الفاظ سے بہت بری طرح چونکا گئی۔ وہ جیسے آندھیوں اور زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ سر راہ مت چھوڑنا۔ وہ پتھرائن نظروں سے اسے دیکھتا رخ پھیر گیا۔ کتنا درد تھا اس کے لفظوں میں، لیکن وہ تو اسے چھوڑ آیا تھا، بیچ راہ میں یا سر راہ میں۔ وہ لمحے چاہ کے بھی اپنی زندگی سے نہ نکال پا رہا تھا۔ اب مجھے ایک اچھے انسان لگ رہے ہیں، پلیز میری مدد کریں، میں ساری زندگی آپ کو دعا دوں گی، اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے، پلیز میری مدد کریں، ان ظالموں سے مجھے بچا لیں۔ وہ اس کے سامنے آتے منت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ وہ شاور لینے کا ارادہ ترک کرتا اس کی جانب مڑتے
اب اس کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کسی بھی محفوظ پناہ گاہ میں وہ اس کے کمرے کو دیکھتے بولی، جیسے اس وقت یہ کمرہ میری پناہ گاہ ہے، ویسے ہی کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ دیں جہاں میں عزت کے ساتھ رہ سکوں۔ ٹھیک ہے، صبح کرتا ہوں کچھ۔ وہ اس کی بات پہ سوچتا باتھ روم میں گھس گیا۔ کبھی کبھی اپنے ظالم بن جاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی غیر کام آ جاتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے واپس صوفے پہ جا بیٹھی۔ تم بیگارتوں کی طرح مار کھا کے آ گئے، لڑکی کیوں نہیں لے کر آئے؟ بادشاہ جٹ سخت غصے کے عالم میں دھڑا۔ سر، وہاں بہت باڈی بلڈر تھے، ان سے مقابلہ کیسے کرتا؟ ایک آدمی اپنا گال سہلاتا بولا۔ جٹ صاحب، ایک سے بڑھ کے ایک نکما رکھا ہے تم نے۔ یہ لڑکی ہمیں ہر حال میں یہاں چاہیے، کچھ بھی کرو اسے لے کے آؤ ورنہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ سونیا بیگم نے ساڑی کا پلو لہراتے ہوئے کہا، تم سے ایک چھٹانک بھر کے لڑکی کی حفاظت نہ ہو سکی اور مجھے باتیں سنا رہی ہو؟ بادشاہ جٹ اس پہ برس پڑا تو وہ منہ بناتے رخ پھیر گئی، جبکہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی اپنی بیٹی نے ان کی مدد کی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں خوف خدا ڈال دیا تھا، ورنہ ماں تو فرعون بنی ہوئی تھی۔ اس جم پہ نظر رکھو، ہونا وہ لڑکی اگر وہاں اندر ہے تو باہر بھی ضرور نکلے گی، اور جیسے ہی نکلے گی اسے دھر لینا، چھوڑنا نہیں۔ بادشاہ جٹ نے اپنی پلاننگ سے آگاہ کرتے بتایا، جٹ صاحب، اگر آپ کا شک ہے کہ وہ وہاں اندر ہی ہے تو میں خود جاتی ہوں اسے لینے، اپنی بیٹی کو، آخر کو ستیلی ہی صحیح، اس کی ماں ہوں میں۔ شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ باہر نکلیں۔ اب اپنے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈز لیے وہ رات کے اس پہر جم کا رخ کر چکی تھی۔ بہت مشکل سے وہ جم کے اندر جانے کی پرمیشن لے کر اندر داخل ہوئیں، اور اب وہ ایک بڑے سے روم میں جو شاید اس جم کا آفس روم تھا، بے چینی سے وہ انتظار کرنے لگی کہ تبھی ایک نکھرا سا خوبصورت مرد اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے سونیا بیگم کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ وہ خود ابھی صرف 45 سال کی تھی۔ گھر والوں نے 27 سال کی عمر میں ایک شادی شدہ مرد سے ان کی شادی کر دی، جس کی پہلے سے ایک بیٹی تھی، جبکہ خود بھی طلاق یافتہ تھیں، اور 2 سال کی سبین کی ماں تھی۔ شادی کے بعد وہ سبین کی تو ماں ہی رہی اور کامل حسن کی بیوی بھی بن گئیں، نہیں بن سکی تو 1 سالہ یشوا کی ماں نہ بن سکیں۔ حسن تو اس عورت میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، اور کچھ خود کا خیال رکھتے، پارلر جاتے، خود کو مینٹین رکھنی اپنی عمر سے کم ہی دکھائی دیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر کی وفات کے بعد اس کی دولت پہ عیاشی تو کی، لیکن مردوں سے دوستی بھی خوب نبھائی۔ پر آج اپنے سامنے اتنا خوبرو جوان دیکھ کر ان کے دل میں شدت سے اس شخص کا ساتھ مانگا تھا۔ ان کے اندر کے جذبات امڈ آئے تھے۔ اپنا مداح بھولا اور یکٹک اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ جی بولے، کیا کام ہے آپ کو؟ اچانک سے اس شخص کی کھردری اور سخت آواز سنی۔ وہ ہوش میں آئی۔ وہ دراصل مجھے اپنی بیٹی کی تلاش ہے، اور شک ہے کہ وہ آپ کے جم میں آئی ہے۔ پلیز اگر ہے تو اسے میرے حوالے کر دیں۔ بہت ہی دھیمے اور نرم انداز میں کہا، سوری، یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ سخت و سپاٹ انداز میں جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھیں، اگر آپ کو وہ 1 رات کے لیے چاہیے تو مجھے اس کی پیمنٹ کر دیں، ورنہ اسے میرے حوالے کر دیں۔ اس عورت کے اتنے گندے الفاظ سنتا وہ لب بھنچ گیا۔ وہ تمہاری بیٹی ہے؟ پلٹ کے اب کی بار گھورتے ہوئے پوچھا۔ ستیلی تنفر سے کہا، کیا سگی بھی ہے کوئی؟ باز لبے سینے پہ ہاتھ جمائے پوچھا، ہاں ہے۔ کیوں؟ ماتھے پہ تیوری چڑھی، اس کو 1 رات کا کیا لوگی؟ یو بلڈی! وہ غصے سے چلائیں، آواز نیچی، یہ میرا آفس ہے، میری جگہ، چاہوں تو سیدھا جیل میں پہنچا سکتا ہوں۔ اتنا اثر رسوخ رکھتا ہوں، نہ پیسے کا لالچ ہے نہ حسن کا، پٹھان ہوں، غیرت کا خون ہے مجھ میں۔ اب اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو 1 منٹ سے پہلے یہاں اپنے دونوں نمونوں کو لو اور نکلو۔ بازل خان تیش کے عالم میں دوا چلایا تو وہ سخت پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ تم اچھا نہیں کر رہی۔ وہ دروازے تک جاتی اسے دھمکی دے گئیں، اگر 2 منٹ سے پہلے آپ یہاں سے نہ نکلیں تو آپ کے ساتھ واقعہ ہی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بھی بنا پلک جھپکے اسے دھمکی دے گیا۔ وہ اسے گھورتے باہر نکل گئیں۔ ان کے ساتھ ان کے دونوں باڈی گارڈ بھی باہر نکلے، لیکن بازل خان جان گیا تھا یہ لوگ اتنی آسانی سے چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ وہ اس لڑکی کو کہیں بھی چھوڑ کے آتا، یہ اس تک پہنچ کر اسے نقصان پہنچاتے، اور بنا کسی ٹھوس رشتے کے وہ یہاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ ہوئی ملاقات اس نے یشوا کو بتا دی۔ میں جانتی تھی وہ یہاں پہنچ جائے گی، یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ یشوا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس وقت سارا جم خالی ہو چکا تھا، اور وہ جم کو کلوز کرتا باہر موجود سیکیورٹی گارڈ کو الرٹ رہنے کا کہتے خود جم کے اندر ہی رات گزارنے والا تھا۔
کیونکہ روم میں وہ تھی جسے اس وقت وہ اکیلا روم میں چھوڑتا باہر بیٹھا اس معاملے کو سلجھانے کا کوئی لاہ عمل سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ لڑکی باہر آتے ہی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ ماتھے پہ بال ڈالے بولا۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کے اچانک اس سوال پہ بازل خان کے تو دماغ کی تنابیں ہل گئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو؟ جانتی ہو کہ میرے بارے میں کچھ جو مجھ سے شادی کی آفر کر رہی ہو؟ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شادی کے لیے جو جانتا تھا میں جان گئی۔ آپ شریف ہیں، آپ کی شرافت دیکھ کر مجھے آپ سے شادی کرنے کا خیال آیا ہے۔ آپ کا ہونا میرے لیے محفوظ پناہگاہ ہے۔ آپ میری حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے پاس آتی 2 قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ میرے بارے میں بھی آپ سب کچھ جان گئے ہیں۔ شاید مجھ سے نکاح کر کے آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے دشمنی مول لینا اتنا آسان نہیں۔ اور میں سوری، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے خود غرض ہو گئی تھی۔ بھول جائیں میں نے کچھ کہا ہے آپ سے۔ بس صبح ہوتے ہی میں تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ تمہارا اور میرا صبح نکاح ہوگا۔ اچانک سے بازل خان نے فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن آپ کی جان کو بھی خطرہ۔ اس کی بات پہ وہ اس کے نزدیک ہوا۔ میں ایک پٹھان ہوں، اور پٹھان نہ صرف زبان کا پکا ہوتا ہے بلکہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بنا اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر بھروسہ ہے میرے زور بازو پر تو بتاؤ۔ وہ اس کے چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا، جبکہ یشوا کے دل میں امڑتے جذبات اس کا دل بری طرح دھڑکا رہا تھا۔ میں تیار ہوں۔ وہ بھی فوراً فیصلہ کر گئی۔ لیکن ایک بات ہمارے بیچ طے ہوگی۔ یہ نکاح صرف وقت کی ضرورت کے تحت ہوگا۔ تمہاری حفاظت کروں گا۔ انہیں ان کے کیفرے کردار تک پہنچاؤں گا، اور جس دن تمہاری جان اس سے چھوٹ جائے گی اس دن ہمارا نکاح ختم۔ بولو، منظور ہے؟ اس کی شرط سنتے یشوا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مطلب سامنے کھڑا شخص اس کا بھی ہو رہا ہے لیکن ادھورا۔ وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، صبح ہوتے ہی ہمارے نکاح کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم کمرے میں جاؤ۔ وہ اس کمرے میں بھیج دیا اور خود فون پہ نکاح کا انتظام کروا رہا تھا۔ اور پھر صبح ہوتے ہی چند دوستوں نے اپنے وکیل عاصم درانی کی موجودگی میں مولوی صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا، اور وہ یشما کامل سے یشوا بازل خان بن گئی۔ اس کے دوست مٹھائی بھی ساتھ لائے تھے۔ سب کا منہ میٹھا کرواتے وہ بازل خان کے منہ میں لڈو ڈال گئے۔ خوب اسے چھیڑا لیکن وہ سنجیدہ رہا۔ نکاح کے بعد وہ روم میں چلی گئی۔ کھانے پینے کے ڈھیر سارا سامان وہ روم میں رکھوا چکا تھا۔ سب کچھ تھا۔ رخصت کرتا وہ روم میں آیا۔ تم نے کچھ کھایا؟ نہیں، بھوک نہیں لگی۔ وہ نارمل انداز میں ہی بات کر رہا تھا۔ لگی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی۔ وہ دھیرے سے ممنعی۔ میں لے کے آتا ہوں۔ وہ روم سے منسلک چھوٹے سے اوپن کچن میں کھڑا ہو گیا۔ ناشتے کا سامان نکال رہا تھا تو پاس جا کے کھڑا ہو گئی۔ میک اپ وہ اتار چکی تھی۔ جیولری بھی برائے نام ہی پہنی تھی، وہ بھی اتار کے رکھ چکی تھی۔ دوپٹہ اپنے وہ کندھوں کے اوپر اوڑے ہوئے تھکی ہوئی لہنگے میں وہ شدید الجھن کا شکار تھی، پر لب سے کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ یہ ناشتہ کرو، میں نے آن لائن تمہارے لیے کچھ ڈریسز آرڈر کر دیے ہیں، ڈیلیور ہوتے ہی تم چینج کر لینا۔ اس کے چہرے سے اس کی الجھن سمجھتے وہ بولا۔ واپس روم سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں ایک طرف ناشتہ کرنے لگی۔ آنے والے وقت سے بے خبر اس وقت وہ بہت مسرور سی تھی۔ وجہ شاید اس کا یہ نکاح تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے دل میں بھی بہت سے ارمان تھے اپنے شریک حیات کے لیے۔ اب اس بوڑھے کی جگہ انکل اس کے نصیب میں آ گئے تھے تو وہ خوش تھی، کیونکہ کہیں سے بھی انکل لگتا تو نہیں تھا۔ لیکن یشوا نے اسے انکل بنا سوچے سمجھے کہہ دیا تھا، صرف اس کی باڈی کی وجہ سے۔ اب اپنی ہی بات پہ وہ خود ہی محظوظ ہو رہی تھی۔ ناشتہ کر کے اس نے سارے برتن سنک پہ رکھے، انہیں دھو بھی ڈالا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے سارا بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ اتنے بڑے دوپٹے کے ساتھ کچن کا سامان سمیٹنا کچھ مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ چیئر کی بیک پہ رکھ دیا۔ اب سارا سامان بہت آرام سے سمیٹنے لگی۔ ارد گرد سے بے خبر وہ کام کرتی، کچھ سامان اوپر کیبنٹ میں رکھتے کے لیے اپنا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایک چیئر پہ کھڑی ہو گئی اور اوپر والا کیبنٹ کھول کر اس میں چینی پتی کے ڈبے سیٹ کر رہی تھی کہ اسی لمحے بازل خان روم میں داخل ہوا۔ اسے یوں چیئر پہ چڑھا دیکھ کر اس کے قدم اپنی جگہ تھم گئے۔ پنجوں کی بل اوپر ہونے سے اس کا بلاؤز بھی اس کمر سے اوپر ہو گیا تھا، اور اس کا دودھیا کمر واضح ہوتی بازل کے دل کی تار چھیڑ گئی۔ اس کی کمر کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا ہول تھا جو اسے اپنی
جب دکھاتا پاگل کرنے کے لگ رہا تھا۔ صنفی میں لاتا وہ آنکھیں میچے گہرا سانس بھر گیا۔ یہ لڑکی مجھے مار کے دم لے گی۔ اس کے حسن کی پہلی نظر میں ہی دیوانہ ہو گیا۔ اب وہ اس لمحے مکمل اختیار رکھتے ہوئے اس سے دوری بنا کر کیسے رہتا تھا؟ یہی تو اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہونے والی تھی۔ یہ تم وہاں اوپر چڑھے کیا کر رہی ہو؟ وہ شاپنگ بیگ ایک طرف رکھتا اس کے پاس آتا پوچھنے لگا۔ ایک دم سے اپنے عقب سے آواز سنتے یشوا ڈر گئی۔ اچھل کے مڑی ہی تھی کہ پاؤں پھسلا اور وہ بادل خان کی باہوں میں جا سمائی۔ ایک پل کو تو دونوں ہی دنیا رک گئی ہو۔ دونوں کے لیے ہی دنیا رک گئی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ بادل خان کے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر کے گرد مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سافٹ سکن کو ٹچ کیے بادل کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، جبکہ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ بازا نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ پہلے تو جی بھر کر اس نے اسے دیکھا بھی نہ تھا، لیکن اب دوسری نظر میں نظر ہی نہیں ڈال پا رہا تھا، کیونکہ پہلی نظر ہی ہٹ نہیں رہی تھی۔ میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا۔ بادل خان نے اسے دھیرے سے زمین پہ کھڑا کرتے اپنے ہاتھوں کو اس کی کمر سے ہٹانا چاہا، لیکن ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ آنکھ ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے دیکھ کے یہ مزہ آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ بمشکل ہی پیچھے ہٹا۔ جی وہ بھی میں نظریں چرا گئی۔ وہ کپڑے چینج کر لو، پھر وکیل کے پاس جانا ہے۔ مطلب وکیل کے پاس؟ وہ گھبرا گئی۔ تمہاری سیکیورٹی کے لیے میرا دوست ہے عاصمت درانی، جو تمہارے نکاح کا وکیل بھی بنا تھا، اس کے پاس جانا ہے۔ وہ لوگ گنڈے ہیں، ان میں سے اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا، لیکن تمہاری سیکیورٹی کے لیے پولیس کی مدد بھی لینا پڑے گی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے سر اسبات میں ہلاتی اسے دیکھنے لگی۔ گھبراؤ نہیں، تسلی رکھو میرے ہوتے ہوئے، اور اس کی تسلی کرتے اسے نرم نگاہوں سے دیکھتے پلٹ گیا۔ ایک بھرپور مسکان نے یشوا کے لبوں کو احاطہ کیا۔ سر، وہ اس لڑکی کو لے کے اپنی گاڑی میں باہر نکلا۔ کیا کرنا ہے؟ بادشاہ جٹ کے آدمی اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی میں نکلتے ہی وہ اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دیے اور بادشاہ جٹ کے آرڈر کے مطابق اسے سنسان جگہ پہ پہنچے گاڑی رکوا دی۔ بادل خان بھی جیسے ویٹ ہی کر رہا تھا۔ گاڑی روک کے سامنے موجود ان آدمیوں کو دیکھا۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو لڑکی ہمارے حوالے کر دو، ایک آدمی نے اس کی گاڑی کا نشانہ لیتے ہوئے کہا۔ خان، وہ بے اختیار اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ وہ جو سامنے اس کو گھور رہا تھا، اس کا ڈرنا دیکھ کر اس کی ایک جانب رک کر گیا۔ اپنی طرف کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیے وہ اپنے ہاتھ کو باہر نکالتا گن سے ایک فائر کر گیا، جو سامنے کی گاڑی کے ٹائر کو پھاڑ گیا۔ وہ دونوں آدمی بکھلا گئے۔ یشوا نے گھبرا کر اسے دیکھا، جو بالکل نڈر بیٹھا انہیں گھور رہا تھا۔ آخر وارننگ ہے، لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہ پھر سے للکارا۔ یہ ایسے باز نہیں آنے والے۔ بازر کو غصہ آ گیا۔ تم گاڑی سے باہر مت آنا، پلیز مت جائیے۔ آپ کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ آج اگر بادشاہ خان مجھ سے بچ گیا تو شاید خود کو کبھی نہیں معاف کر پاؤں گا۔ وہ دھیرے سے کہتا گاڑی سے اتر کے باہر آیا، لیکن موبائل پہ اپنے دوست سے مسلسل رابطے میں تھا۔ اب پوری پولیس فورس اس کی مدد کو آ رہی تھی۔ اتنے میں بادشاہ جٹ کی گاڑی آ کے وہاں رکی۔ بادل خان اور بادشاہ جٹ آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو سخت نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہلکورے لے رہی تھی۔ تو تم ہو جس نے میرے ہونے والی بیوی پہ ڈاکہ ڈالا ہے؟ لگتا ہے پچھلے بار کی بھول گئے ہو، جو پھر سے سامنے آن کھڑے ہوئے ہو۔ بادشاہ جٹ نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں بھولا، اور نہ ہی تمہیں بھولنے دے سکتا ہوں۔ جو کچھ تم نے کیا، اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ بادشاہ جٹ، بادل خان نے اس پہ گن تانی تو بادشاہ جٹ کہکا لگاتے ہنس پڑا۔ یہ میرا علاقہ ہے، اور یہ تو میرے علاقے میں کھڑا ہو کے مجھے للکار رہا ہے، جبکہ تیرے علاقے میں گھس کے تیری منگیتر کو اٹھا کے لے گیا تھا، اسے اپنے پاس رکھیل بنانے پہ سیدھا موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بادشاہ غصے سے آگے بڑھا۔ پل بھر خان کی گن سے گولی نکلی، جو کہ اس کے قدموں کے پاس سے زمین پہ لگتی چھید کرتی۔ اس کے قدم وہیں رکے۔ ایک پل کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ ہواؤں نے رخ بدلا۔ کیا کچھ یاد نہ آیا؟ شیزا کی محبت، اس کی کم سنی میں اس کا اغوا ہونا، اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کا ملنا۔ لیکن اس دوران وہ ایک فون کال جو آج تک نہیں وہ بھولا تھا۔ خان، شیزا خان، صرف تمہاری ہے۔ اگر اس کی زندگی میں تمہاری نہ بن سکی تو مرنے کے بعد تمہاری ہو جاؤں گی۔ مر جاؤں گی، لیکن اپنے وجود کو کسی غیر کی باہوں میں نہیں جانے دوں گی۔ اس نے کہا تھا سرے راہ چھوڑ کر نہ جانا، لیکن اسے جانا پڑا تھا۔ صرف 1 ماہ کے لیے بزنس کے سلسلے میں ابراڈ کیا تھا، اور واپس آیا تو سب بکھر گیا تھا۔ وہ اغوا ہو چکی تھی۔ اس کی اغوا کی رپورٹ بھی درج ہوئی تھی، لیکن کہیں بھی وہ نہ ملی۔ پھر اس کا فون آیا۔
تو سب جان پائے کہ وہ کسی کی قید میں ہے۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا شیزا، میں آ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ وہ تڑپا تھا۔ نہیں پہنچ پاؤ گے خان، مجھ سے وعدہ کرو تم بادشاہ جٹ کو موت کے گھاٹ اتارو گے، مار ڈالو گے، نہیں چھوڑو گے۔ وہ فون کی دوسری جانب اسے بولے جا رہی تھی۔ بازل نہیں جانتا تھا وہ کس حال میں ہے، کس نمبر سے اسے کال کر رہی ہے، پر جاتے ہوئے وہ شخص کا نام بتا گئی تھی، بادشاہ جٹ، جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے کھڑا تھا اور آج پھر سے کسی معصوم کو اس درندے کی بھینٹ چڑھنے نہیں دے گا۔ وہ سب کچھ ختم کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ بازل خان نے بھی ابھی بھی اس پہ گن تانی ہوئی تھی۔ بہت نہ ڈر ہو گئی، لیکن بادشاہ جٹ سے پنگا تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ پکڑو اس لڑکی کو اور میرے پاس لے کے آؤ۔ اب کی بار وہ غصے سے دھاڑا کہ اس کے آدمی بازل خان کی جانب بڑھے۔ بازل خان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور اگلے ہی پل گن پوائنٹ کی پاکٹ میں رکھ لی، کیونکہ پولیس وین وہاں پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پولیس کی بھاری نفری میں بادشاہ اپنے آدمیوں سمیت بری طرح گر گیا تھا۔ اچھا ہوا ایس پی آپ آ گئے، ورنہ یہ ہمارا راستہ روک کے میری بیوی کو اغوا کرنے کی بات کر رہا تھا۔ بازل خان نے ڈرامیٹک انداز اپنایا۔ ڈونٹ وری سر، یہ ہمیں کافی کیسز میں مطلوب تھا، آج آپ کی وجہ سے ہمارے ہاتھ آیا ہے، اسے تو سخت سے سخت سزا ملے گی۔ بادشاہ جٹ کو اپنی براہ راست ایس پی نے ایک زوردار دھموکا لگایا اور اس پر منہ پر زوردار تھپڑ ماری۔ ایس پی، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اس کی سزا صرف موت ہونی چاہیے۔ میں خان ہوں، اپنا بدلہ نہیں چھوڑتا، لیکن آج سے زندہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو کسی کی دوستی کی خاطر، ورنہ قانون ہاتھ میں لے لیتا، اسے زندہ نہ جانے دیتا۔ بازل خان کی سخت گیر آواز پہ بادشاہ نے اسے دیکھتے طنزیہ مسکرائی۔ میں بہت جلد تم سے ملاقات کے لیے آؤں گا، پہلے منگیتر چھینی اب تیری بیوی۔ بادشاہ گرجا۔ بازل خان کے ہاتھوں کی گرفت بادشاہ جٹ کے گلے پہ پڑی تو پل میں اس کی آنکھیں امٹ کر باہر آ گئیں۔ بہت مشکل سے پولیس نے اسے روکا، اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ مجبوراً یشفا گاڑی سے نکلتے اس کی جانب بڑھی، ورنہ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ شخص کو مار کے خود سولی پر چڑھ جاتا۔ پلیز خان، رک جاؤ۔ وہ اس کے بازو تھامے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اس بھاری بھرکم باڈی بلڈر کو کہاں کھینچ سکتی تھی کہ تبھی سے جھٹکا لگا اور پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ بازل بادشاہ کی گردن چھوڑے فوراً یشوا کے کمر میں ہاتھ ڈالے تھامتا اپنے سینے سے لگا لیا۔ یشوا کے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے سے مس ہوتی زور سے دھڑکنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، کچھ چبھن جانے کا خوف، کچھ چھن جانے کا خوف۔ پولیس بادشاہ اور اس کے آدمیوں کو حراست میں لے چکی تھی۔ منع کیا تھا گاڑی سے باہر کیوں آئی؟ وہ اسے مزید سینے میں بھنجتا ایک بازو سے اس کی کمر میں گرد لپیٹے اس کے قدم زمین سے اوپر تک اٹھا گیا۔ وہ اس کے سینے پہ خود کو دھرا محسوس کرتی اس کے چہرے کے مقابل آ چکی تھی۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ معصوم بچوں کی طرح بولتی، اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ تو تمہیں کیا فرق پڑتا؟ بجائے کیوں وہ چاہتا تھا کہ وہ کہہ دے ہاں مجھے فرق پڑتا ہے۔ اس کے سوال پہ وہ اس کے گلے کے گرد بازو حائل کر گئی۔ میری وجہ سے آپ کو بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ نظریں جھکائے جبکہ اس کی بات پہ وہ لب بھنچے اسے خود سے لگائے گاڑی کی جانب بڑھتا اسے گاڑی کے بونٹ پہ بٹھا گیا۔ آئندہ آنسو نہیں دیکھوں تمہاری آنکھوں میں۔ ہم ابھی عدالت جائیں گے، وہاں کیس فائل کریں گے، تمہیں تمہارا سب کچھ واپس ملے گا، اور تمہاری سوتیلی ماں کو بھی جیل کے پیچھے پہنچاؤں گا۔ نہیں پلیز، میں نہیں۔ وہ فوراً ممنائی۔ انہیں کیوں نہیں؟ وہ میری ماں ہے، میری سوتیلی ہی صحیح، لیکن اس نے بچپن میں میری پرورش کی۔ وہ میرے بابا کی بیوی بن کے آئی تھی، انہیں کیسے بھیج سکتی ہوں میں سلاخوں کے پیچھے، وہ بھی دنیاوی چیزوں کے لیے جن کی میری خاطر میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ وہ بولی تو بولتی چلی گئی، پھر بھی جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا۔ اس کے بعد تم زندگی بھر سکون سے رہ سکو گی، بنا کسی ڈر خوف کے۔ وہ اسی لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ گاڑی کو سٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں عاصم کے آفس میں تھے، جہاں ساری ڈیٹیل ڈسکس کرتے وہ واپس آ گئے تھے۔ کیس فائل ہوتے ہی سونیا بیگم کے گرد شکنجہ تنگ ہو گیا۔ عدالت کی طرف سے نوٹس ملتے انہیں یشوا کا گھر چھوڑنا پڑا۔ قانون کا شکنجہ اب تنگ ہوا اور وہ بھاگ نکلی۔ جو بھی نقدی ملی وہ لے کر چلی گئی۔ ایک ہفتے کے اندر سب کچھ یشوا کو واپس مل گیا، اور یہ سب بازل کی بدولت ہی ہوا تھا۔ آج اس کے بابا کے بزنس کے پیپرز بازل نے اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ اس شخص نے اس کی زندگی میں آنے سے سب کچھ ہی سہل ہو گیا تھا، لیکن کیا اب بچھڑتے وقت یاد آئے گا؟ اس کا دل بری طرح تڑپا۔
وہ پیپرز کو دیکھتے کتنی دیر اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ بازل کے موبائل پہ آتی کال نے اس سے سوچوں کا تسلسل توڑ دیا۔ گڑیا کالنگ دیکھ کر اس نے پلٹ کے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ بازل باتھ روم میں ہی تھا۔ اسے موقع کا فائدہ اٹھاتے اس نے کال ریسیو کی۔ سلام لالا جان، کیسے ہو؟ مقابل کسی لڑکی کی کھنکتی آواز سنتے یشوا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ میں لالا نہیں ہوں، کون ہو تم؟ اورے لالا کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ انویسٹیگیشن والے انداز میں بولی۔ میں تمہارے خان لالا کی بیوی ہوں، یشوا نے بھی جواباً چہکتے ہوئے کہا۔ کیا یہ تم کیا بول رہی ہو؟ تم ہماری بھابھی ہو؟ تم ہمارا بھابھی ہو؟ خان بھی اماں خانم، خان لالا نے شہر میں شادی رچا لیا۔ وہ اب چلا چلا کے سب کو بولتی، پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اونچی آوازیں بولی تھی کہ یشوا نے موبائل کان سے دور کرنا پڑا۔ اتنے میں بازل نے باہر آتے اس سے فون چھینا۔ کیا بات کر رہی تھی گڑیا سے؟ وہ غصیلا ہوا۔ کچھ بھی تو نہیں، یشوا گھبرا کے بولتے ہوئے مکر گئی۔ کال کٹ چکی تھی لیکن بازل کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی نے کوئی گڑبڑ ضرور کی ہے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد خان دادا کی کال اس کے نمبر پر آ رہی تھی۔ وہ کال ریسیو کرتا ہوا یشوا کو گھوری سے نوازتا باہر نکل گیا۔ اب آئے گا مزہ، دیکھتی ہوں اب کیسے چھوڑو گے مجھے، تمہیں تو میں جونک کی طرح چپک گئی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں بازل خان سے مخاطب ہوئی، جو اپنا دل بری طرح سے اس پہ ہار بیٹھی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ خان دادا سے لمبی بحث کے بعد بلاخر وہ ان کی بات مانتے واپس اندر آیا۔ تم انتہا درجے کی بیوقوف ہو۔ کس نے کہا تھا کال اٹینڈ کرنے کو؟ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ تم میری بیوی ہو۔ گڑیا نے پوری حویلی میں ہلہ مچا دیا ہے۔ وہ اندر آتا بری طرح بھڑکا۔ اور اب کیا ہوگا؟ وہ مصنوعی حیرانی سے بولی۔ اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ ناٹک جو پہلے تمہاری خاطر کرتا رہا اب تمہیں میری خاطر کرنا پڑے گا، کچھ دن اور، کیونکہ حویلی والوں کو تم سے ملنا ہے، خاندان کی بہو سے ملنا ہے۔ وہ سر جھکاتے بولا۔ اچھا ریئلی؟ پھر کب جا رہے ہیں ہم؟ آپ کے گاؤں۔ وہ پریشان تھا جبکہ یشوا کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلاتا رہ گیا۔ آج شام کو گاڑی آ جائے گی پک کرنے، اور یاد رکھنا کچھ دن ہم وہاں رہیں گے، اس کے بعد واپس آ جائیں گے، پھر سب ختم، اور وہاں جا کے اپنا منہ بند رکھنا، کوئی فضول بات کی تو فوراً یہیں واپس لے آؤں گا، سمجھی تم؟ وہ اسے انگلی اٹھا کے وارن کرتا اس کے سنجیدہ سا دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ اف، یہ بندہ غصے میں تو زیادہ ہینڈسم لگتا ہے، ہائے کاش تھوڑا رومانٹک بھی ہوتا۔ یشوا تیرے تو وارے نیارے ہو جاتے۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ حویلی کا اکلوتا بیٹا سالوں بعد حویلی میں واپس آ رہا تھا۔ 1 سال پہلے وہ ناراض ہو کے گیا تھا جب شیزا کا کڈنیپ ہوا تھا اور اس کا قتل ہو گیا۔ اس کی ذمہ داریاں، وہ حویلی میں سب کچھ سمجھتا تھا۔ وہ اس کی غیر حاضری میں اس کے مرحوم چچا کی بیٹی اور اس کی مگیتر شیزا کی حفاظت نہ کر سکا۔ بازل بادشاہ جٹ کی تلاش میں سوات سے اسلام آباد پہنچا تھا۔ 1 سال سے وہ پولیس کی مدد سے بادشاہ جٹ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے کافی اڈوں پہ وہ حملہ کروا چکا تھا لیکن وہ غائب ہو جاتا، اور اب ملا تو صرف اور صرف یشوا کی بدولت۔ لڑکیوں کی خوبصورتی بادشاہ جٹ کی کمزوری تھی، اور پھر اس کے ذریعے وہ اس چوہے کو بل سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ شام تک گاؤں سے گاڑی لینے آ گئی تھی۔ بازل کے کہنے پہ اس نے صرف ضرورت کے چند کپڑے ہی رکھے تھے کیونکہ بقول اس کے وہاں سب کچھ موجود تھا۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونی تھی۔ جم کا نظام وہ اپنے دوسرے ٹرینر ساتھی کے حوالے کرتا خود یشوا کے ساتھ سوات کے لیے نکل آیا تھا۔ تم اتنی ایکسائٹڈ کیوں ہو رہی ہو؟ لائف میں فرسٹ ٹائم سوات جا رہی ہوں، خوشی تو بنتی ہے نا؟ سنا ہے بہت پیاری جگہ ہے۔ آپ تو پورا سوات گھومے ہوں گے نا؟ وہیں پل بڑھ کے جوان ہوا ہوں، میری جائے پیدائش ہے وہی کی، وہ نرم انداز میں بولا، جبکہ سیکیورٹی گارڈ کی ایک گاڑی آگے ایک پیچھے تھی۔ ڈرائیور مستعد سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ یشوا کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ موجود تھا۔ یشوا نے خود کو بڑی سی چادر میں کور کیا ہوا تھا اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بازل کے حکم نامے پہ اس نے چہرہ بھی ڈھک لیا تھا۔ کب آئے گا سوات؟ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ وہ پوچھ بیٹھی۔ ابھی بہت وقت لگے گا، تم سو جاؤ، جب آ جائے گا تمہیں جگا دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری دیکھتا بے اختیار بول دیا۔ میں آپ کے کندھے سے ٹیک لگا لوں؟ اسے نیند نہیں آئے گی، وہ کہتے ساتھ اپنا سر اس کے کندھے پہ ٹکا کے آنکھیں موند گئی۔ اس کی اس بے تکلفی پہ بازل اسے دیکھتا رہ گیا۔ 6 گھنٹے بعد وہ سوات میں موجود اپنی حویلی میں پہنچا تھا، جو رات کے بدولت بھی دلہن کی طرح سجی روشنیوں اس کے منور تھی، اور سب کرنے والے اس کے دادا دادی خانم بیگم اور خان دادا تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، وہی ان سے ناراض ہو کے گیا تھا۔
جب تک شیزا کے قاتلوں کو سزا نہیں دلوا دیتا تھا حویلی واپس نہیں لوٹے گا۔ آج وہ لوٹ آیا تھا۔ شیزا کا قاتل سلاخوں کے پیچھے تھا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے تھا۔ 2 دن بعد ہی انکاؤنٹر کروا دیا گیا تھا اور یہی اس کی سزا تھی۔ وہ گمنامی کی موت مرتا۔ یشوا، یشوا، وہ دھیرے سے پکار رہا تھا۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی، لیکن وہ اس کی گود میں سر رکھے بڑے مزے سے بچوں کی طرح اس کے ساتھ چپکے سو رہی تھی۔ یشوا، وہ اس کے بال پیچھے کرتا اسے پکار رہا تھا۔ اس کا نرم گرم وجود بازل خان کے جوان خون کو بھی بھڑکا رہا تھا۔ تبھی سوچتا کہ اسے خود سے الگ کر سکے گا تو جواب نہیں میں ہی آتا تھا۔ پھر یہ سوچ حاوی ہو جاتی کہ وہ شیزا سے محبت کرتا تھا۔ یہ بے ایمانی ہے، اس کی جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتا ہے؟ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شیزا صرف اس کی منگیتر تھی، جبکہ یشوا اس کے نکاح میں تھی۔ یشوا نکاح کے 2 بول میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ہر رشتے پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ بازل کے اٹھانے پہ وہ پھر سے کسمکا کر آنکھیں بند کیے سوتی رہی۔ مجبوراً بازل نے اسے اپنی باہوں میں بھرتا اچھے سے اس کی چادر ڈھانپتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں سبھی نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ارے تم نے دلہن کو یوں کیوں اٹھایا ہے مڑا؟ کیا یہ چل نہیں سکتی؟ خانم بی کو پریشانی لاحق ہوئی۔ نہیں خانم بی، یہ سو رہی ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ مڑا اس کو جگاؤ، ہمیں ہماری بہو سے ملنا ہے ابھی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ بازل نے مدد طلب نظروں سے خاندادہ کو دیکھا، جو اس کے واپس آنے سے پھر سے جوان ہوتے اپنی مونچھوں کو بل دے گیا۔ ارے خانم بیگم، صبح مل لینا، ابھی وہ سو رہی ہے۔ سوئے بندے کو جگانا گناہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیگم کو زبردستی ساتھ لیے کمرے میں گھس گئے، جبکہ گڑیا نے بازل کو تنگ کرتے ہوئے اچھا خاصا زچ کر دیا، لیکن پھر اسے بھیج کر وہ سوئی ہوئی یشوا کو روم میں لایا۔ سبھی کو تم بیگم نے سونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ماں باپ سے مل کر وہ واپس واش روم میں آیا تو یشوا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ شاور لیتا اس کے پاس آتا بستر پر بیٹھا۔ گھر والے اس کی شادی دوبارہ یشوا سے کرانا چاہتے تھے۔ نکاح تو وہ کر چکا تھا، لیکن اب وہ یشوا کو بہو کے روپ میں سب سے ملوانا چاہتے تھے۔ کیا یشوا مانے گی؟ وہ شہر میں پلی بڑھی اور یہ سوات کا ایک گاؤں، جہاں پردے کی پابندی لازم تھی۔ کیا یشوا یہاں ایڈجسٹ ہو سکے گی؟ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ سوچتا جا رہا تھا۔ سفر کی تھکان تھی اور نیند کا غلبہ، وہ وہیں نیم دراز ہو گیا۔ صبح آنکھ لی تو یشوا کے سینے پر سر رکھے اس کے ساتھ چپکی ہوئی سوئی ہوئی تھی، اور بازل خان اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے ہوئے تھا۔ اسے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتا اٹھا اور دھیرے سے یشوا کا سر تکیے پر رکھا، باتھ روم میں گھس گیا۔ یشوا نے کسمکسا کر آنکھیں کھولیں۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر دھیرے دھیرے حواس جاگے تو جھٹ سے اٹھی۔ اتنے میں بازل خان تو چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے پہلی بار شلوار قمیض میں دیکھ کر یشوا کنگ رہ گئی۔ وہ انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا، جیسے کوئی وڈیرا سائیں ہوتا ہے۔ اٹھ گئی ہو تو فجر ادا کر لو۔ اور وہ اب بھی اس سے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ آپ کی امامت میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ وہ پہلی بار اسے کچھ فرمائش کر رہی تھی۔ بازل خان پہلے تو چونکا۔ آج اس کی آنکھ دیر سے ہی کھلی تھی۔ وہ مسجد جا کے نماز ادا کرنے والا تھا۔ پھر کچھ سوچے یشوا کے بات پہ اثبات میں سر ہلایا تو وہ فوراً وضو بنانے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں نماز ادا کرتے دکھائی دیے۔ اس ایک خوبصورت لمحے میں جہاں یشوا قید ہو گئی، وہیں بازل خان بھی نہ بچ سکا۔ پر وہ چاہتا یشوا خود دل سے اسے کہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا چاہتی ہے، جبکہ وہ اپنی کئی باتوں بھول گیا تھا۔ جائے نماز طے کرتے وہ اٹھا۔ کیا مانگا اللہ سے؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ فلسطین کے لیے دعا مانگی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ یشوا کا دل غم سے بھر گیا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ کون واقف ہوتا ہے اس ظلم و بربریت میں؟ سب ہی دعا کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے اختیار میں تھی ہم نے بھی وہی کیا۔ میں نے ان کے لیے امن مانگا، ان کے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ مانگی، ان ماؤں کے لیے صبر مانگا جن کی گودیں اجڑ گئیں، اور ظالموں کے انجام کے لیے اللہ سے انصاف مانگا۔ میں نے فلسطین کے لیے رحمت، حفاظت، آزادی کی دعا مانگی۔ وہ ان کی جانب دیکھتا ایک ایک لفظ جذب کے عالم میں بولا۔ یشوا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اللہ انہیں اس مشکل وقت سے نکالے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے، انہیں آزادی والا دن عطا فرما، آمین۔ بازل کے بازو کو تھامے خود بھی نہ آنکھوں سے سچے دل سے دعا گو تھی۔ سب حویلی والوں نے باری باری ملتے اور بہت خوش ہو رہی تھی۔ اسے شروع سے بڑی فیملی، بڑی حویلی میں رہنا بہت پسند تھا۔ وہ بازل کو غریب سمجھتی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنی بڑی حویلی کا مالک ہوگا۔ وہ جتنا اچھا تھا، اس کے گھر والے اس سے بھی زیادہ اچھے تھے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن کیا
لیکن کیا وہ ان سب سے ملوا کے اپنی بیوی کی حیثیت سے ملوائے گا، اس گھر کی بہو کی حیثیت سے، یا پھر اسے طلاق دے دے گا؟ یہ تو وہ پہلے دن سے اسے باور کروا چکا تھا، جبکہ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اسے بازل کا سنگ اچھا لگ رہا تھا۔ کیا بازل خان کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا؟ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی اور شدت سے دعا کی تھی۔ شام کو اسی دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا، پورے گاؤں کو مدعو کیا گیا تھا، کھانا تقسیم ہوا، سبھی بازل خان کی دلہن دیکھنے آئے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کو سب کو بہت پسند آئی۔ اس کی ساس زمینہ تو اسے اپنے صدقے واری ہو رہی تھی۔ اس کی کم سنی خوبصورتی، اس کے اخلاق نے سب کا دل مو لیا تھا۔ سب رسموں سے فارغ ہوتے اسے بازل خان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ایک بار پھر وہ پہلے سیسی دلہن بنی تھی، تب اس کی مرضی شامل نہ تھی۔ آج وہ سوات کے روایتی دلہنوں کی طرح تیار ہوئی تھی اور اس پہ روپ بھی بہت آیا تھا۔ وہ شرمائی لجائی سے بیٹھی بازل خان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی باڈی بلڈر جیسی جسامت کو سوچتے اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگتا کہ تبھی دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے یشفا کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا۔ وہ اپنی اجرک اتارنے کے لیے ایک طرف رکھتا اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا شدید اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہوا تھا۔ رخ پلٹ کے دیکھا تو وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ یشفا، جاؤ جا کے چینج کر لو، ناٹک یہیں تک تھا۔ کچھ دن بعد شہر جا کے ہم اس رشتے کو، اچانک سے یشفا نے گھونگھٹ اٹھا لیا۔ اس کا کمسن روپ اس وقت دلہن کے روپ میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی کہ بازل خان کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ غصے سے اٹھتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ مجھے لگا خان قوم بہت غیرت مند ہوتی ہے یشفا۔ وہ اس کے بات پر غصے سے دھڑا۔ چلائیں مت، میری بات پوری سنیں۔ وہ بھی بنا ڈرے انگلی اٹھا کے بولی۔ میرا کا چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے سر کافی اونچا کر کے بات کرنا پڑ رہی تھی۔ پاس پڑے سٹول پہ کھڑی ہوتی وہ 2 انچ اس سے اوپر ہو گئی۔ میں نے سنا تھا وہ خان لوگ مر جاتے ہیں لیکن اپنے نکاح میں لڑکی کو نہیں چھوڑتے۔ آپ کیسے خان ہیں؟ اب مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نم آنکھوں سے ان سے مخاطب تھی۔ پہلے دن یہی طے تھا، خان اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے۔ اس نے سر اٹھائے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، کر دیجیے گا مجھے جب دل کرے، پھر میں کسی اور سے شادی کر کے اس طرح اسی کی سیج سجا کر اس کے ساتھ سہاگرات۔ اس کے الفاظ سنتا بازل پاگل ہو گیا۔ وہ اس کے نکاح میں کسی غیر کے ساتھ خود کو جوڑ رہی تھی۔ بازل خان نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اسے خود پہ جھکاتے ہوئے اس کے لبوں سے اپنے ہونٹوں کا قفل لگایا اور اتنی بے دردی سے لگایا کہ یشفا کو لگا کہ اس کی روح ہی پرواز کر جاتی۔ اس کے لبوں پر ہلکا سا کٹ لگتا وہ گہری سانسیں کھسرتا پیچھے ہٹا۔ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑ کر یشفا نے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ اتنا بھاری لہنگا اور اس سے بھی زیادہ دوپٹہ، وہ کیسے کھڑی رہتی؟ اور بازل کی جان لیوا کس نے اس کے ہوش گم کر دیے۔ ایک دم سے خود کو ڈھیلا چھوڑتی بازل کی باہوں میں تھی۔ خان کی بیوی بننے کا بہت شوق ہے۔ اب دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ تم میرا وجود کیسے سہ پاؤ گی؟ اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرتا میں نے کھیجی سے مسکرایا۔ یشفا کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچلا۔ پیار سے کرتے تو سہ بھی جاتی، اتنا اگریسو ہو کر کرو گے تو کیسے؟ وہ نروٹھے انداز میں اس کے گلے کے گرد باہیں حائل کرتے خمار بھری نگاہوں سے بولی۔ بازل اس کی آنکھوں کی طلب پڑتا پل میں بہک گیا تھا۔ مطلب آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ دھیرے سے اسے بستر پہ لایا، اس کے بھاری دوپٹے سے آزاد کیا۔ اس کی گردن پہ زیورات کو دیکھتا وہ انہیں بھی اتار رہا تھا جہاں اب لال نشان پڑ گئے تھے۔ تم تو بہت ہی نازک ہو، وہ اس کی گردن کے لال نشان چھوتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا، اور آپ بہت نڈر۔ وہ اس کے سینے پہ لگی مسکرا رہی تھی اور اگلے ہی پال اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سیدھا لٹایا۔ تو تم نے محسوس نہیں کیا کہ چہرے پہ جھکا دھیرے سے سرگوشی کیا۔ یشوا کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ تھامے بول رہی تھی جبکہ وہ اوپر ہوتا اپنی قمیض اتار رہا تھا۔ بھرنا سینہ محسوس کرتے یشوا کی پلکیں حیا سے جھکی تھیں۔ مجھے تو لگا ہے ہمارے بیچ ازدواجی رشتہ کبھی نہیں بنے گا، لیکن آج ہمارے بیچ ایسا تلک جوڑتا ہوں تمہاری مرضی سے۔ اچھا، تو یہ آپ کو میرے اوپر آنے کے بعد یاد آیا؟ سہاگرات منا کے پوچھ لیتے، وہ شرارت سے بولی تو بازل خان ایک جھٹکے سے اس کی گردن پہ جھکتا اسے اپنے لبوں سے معتبر کرنے لگا۔ اس کی آہیں سنتا مزید مدہوش ہوا تھا۔ دھیرے سے اس کا بلاؤز اتارتا اس پر الٹا کرتے اس کی کمر کے خم پہ موجود تل کو اپنا نشانہ بنایا جسے اسے کافی راتوں سے سونے نہیں دیا تھا۔ اسے اپنے لبوں پر بری طرح مسلتے اس کی سسکیاں نکلوانے لگا، اس کی کمر کے خم سے لبوں کے اوپر کی جانب پھیرنے لگا۔
تمہاری نازک جان مجھے سہ لے گی، وہ گہرے سانس بھرتا پوچھ رہا تھا۔ آواز اور لہجہ انتہائی گمبھیر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوری اس نازک وجود میں سما جائے جسے اتنے دن سے اس نے صبر کیا تھا۔ جواباً کسی بھی کہے بغیر اس نے گرد بازو حائل کر دیے۔ بازل خان نے اس کی رضامندی پہ بہت ہی پیار سے اسے اپنے اوپر اپنی دھڑکنوں میں قبضہ جمایا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے گم ہوئے دل سے اپنا رشتہ مکمل کر چکے تھے۔